وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیل کی جارحیت کی شدید مذمت اور برادر پڑوسی ملک سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ کہا پاکستان ایران کی خود مختاری، ملکی سالمیت اور دفاع کے حق کی بھرپور حمایت اور اسرائیلی حملوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کا ایک اور سلسلہ۔ تہران نے رہائشی عمارت پر میزائل برسا دیے، 20 بچوں سمیت 60 ایرانی شہید، کئی افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ تہران پر اسرائیلی فضائی حملے میں ایرانی ڈیپٹی انٹیلیجنس چیف غلام رضا مہرابی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کا صوبہ البرز کے صنعتی علاقے پر بھی حملہ، گاڑیاں بنانے والی فیکٹری تباہ۔ اسرائیل نے ایران کے شہروں کرمانشاہ اور آبادان کو بھی حملوں کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے افراد کی تعداد 140 ہو گئی۔ ایران نے اسرائیل کے تازہ حملوں میں 3 ایرانی جوہری سائنسدانوں، پاسداران انقلاب کے 3 اہلکاروں اور مزید 2 ڈیپٹی کمانڈروں کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ساتھ ہی اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق سوم جاری۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی برسات کر دی۔ اسرائیل کا تیسرا F-35 جنگی طیارہ مار گرانے، ایک اور اسرائیلی پائلٹ پکڑنے کا بھی دعویٰ۔ ایران کی طرف سے اسرائیلی جارحیت پر کڑا جواب۔ آپریشن وعدہ صادق سوم میں صہیونی ریاست پر میزائلوں کی بارش۔ ایران کے میزائل حملوں میں متعدد اسرائیلی ہلاک، 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ تل ابیب میں جوہری تحقیقی مرکز سمیت 150 سے زائد مقامات کو ہدف بنایا گیا۔ ایرانی میزائل حملوں سے قابض ریاست کے کئی شہر لرز اٹھے۔ صہیونی شہریوں نے جان بچانے کے لیے بنکرز میں پناہ لے لی۔ اسرائیل نے اپنے تمام مسافر طیاروں کو یونان اور امریکہ منتقل کر دیا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر ایران کے حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ترک میڈیا رپورٹ کے مطابق ایرانی حملوں سے تل ابیب کے 3 مقامات پر بڑی تباہی مچ گئی۔ ایران کے تباہ کن میزائل حملے کا نشانہ بننے والے علاقوں میں تل ابیب کا پہلا محلہ بھی شامل ہے، جسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہ غزہ کا کوئی حصہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حملے میں اسرائیل کے دفاعی مرکز کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے، تاہم وہاں تک میڈیا کو رسائی نہیں دی گئی۔ ایران آنے والے دنوں میں جنگ کو مزید پھیلائے گا۔ ہمارا اگلا میزائل حملہ پچھلے سے کم از کم 20 گنا بڑا ہوگا، جس میں 2000 میزائل شامل ہوں گے۔ ایرانی فوجی ترجمان کا اعلان۔ عرب اور ایرانی میڈیا کے مطابق فوجی ترجمان نے کہا ایران آنے والے دنوں میں جنگ کو مزید پھیلائے گا۔ اسرائیل سمیت تمام مقبوضہ اسرائیلی علاقے اور خطے میں امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیلی حملوں کے بعد آبنائے ہرمز بند کرنے پر غور شروع کر دیا۔ خلیج فارس میں آبنائے ہرمز سے یومیہ 17 ملین بیرل سے زائد تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں ایران کے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ پاکستان نے سیکیورٹی کونسل میں ایران کا دفاع کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا طارق کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ دنیا خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف کرتی ہے۔ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے۔ بھارت بھرپور سفارتی کوششوں اور لابینگ کے باوجود پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں شامل کروانے میں ناکام۔ پاکستان عالمی اعتماد کے ساتھ کامیاب ہو گیا۔ FATF اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کے بجائے رپورٹنگ پر رکھنے کا فیصلہ۔ بھارت ایک بار پھر عالمی سطح پر فیک نیوز کے حوالے سے بے نقاب۔ بھارتی سرکاری ٹی وی چینل نے پرانی ویڈیو نشر کر کے اسے ایران پر حالیہ اسرائیلی حملے سے جوڑ دیا۔ بھارتی مفکر سندیپ منودنے نے اسے شرمناک قرار دے دیا۔ ایرانی عوام اور حکام کی جانب سے بھی بھارت کی جھوٹی میڈیا مہم پر سخت تحفظات کا اظہار۔
بھارت اور اسرائیل گٹھ جوڑ خطے کے لیے بڑا خطرہ، پاکستان نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف دو ٹوک موقف اپنایا، ارنب گوسوامی نے ایران پر اسرائیلی حملے کو حماس کے اسرائیل پر حملے سے جوڑ دیا، مختلف بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایران دشمنی واضح۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں میں ایران اور اسرائیل کی کشیدگی پر تبادلہ خیال، مشرق وسطیٰ میں امن اور سلامتی کے لیے مشترکہ کوششوں کو بڑھانے پر اتفاق۔ ایران پر اسرائیلی حملے غیر قانونی ہیں، صہیونی حملے کے خلاف امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا بڑا بیان، کہتے ہیں ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات طے تھے لیکن نیتن یاہو نے حملہ کیا، امریکہ کو اسرائیل کی ایک اور جنگ میں نہیں گھسیٹا جا سکتا۔ پاکستان میں قانون سازی ہمارے آئین کے مطابق نہیں، غیر ملکی آقاؤں کے کہنے پر کی جاتی ہے، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اقوام متحدہ کے کہنے پر 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی پر قانون سازی کی گئی، حکمرانوں نے حلف آئین کا اٹھایا ہے مگر یہاں چلتی کسی اور کی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ماحول بچاؤ مشن، اب صرف اوگرا کا منظور شدہ ایندھن ہی فروخت ہوگا ورنہ بھاری جرمانے اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب مریم منصف کہتی ہیں فیول کا معیار یقینی بنانے سے عوام کو سانس کی مہلک بیماریوں سے نجات ملے گی۔ مریم نواز ڈیلیور کر رہی ہیں، لوگوں کو ریلیف دے رہی ہیں۔ مریم نواز 16 ماہ سے لوگوں کو خواب نہیں دکھا رہی بلکہ خواب پورے کر رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ کے بیان پر رد عمل، کہا آپ لوگ نجی محفلوں میں خود تسلیم کرتے ہیں کہ مریم نواز کی کارکردگی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ کراچی میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے، قائد آباد، لانڈھی، شاہ لطیف ٹاؤن، ملیر کا علاقہ زلزلے سے لرز گیا، شدت 2.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ملیر تھا جس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ دبئی کی فلک بوس عمارت دبئی مرینا میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ عمارت کی 67ویں منزل پر لگی جو کئی گھنٹوں تک بھڑکتی رہی۔ فائر بریگیڈ اور امدادی ٹیموں نے 6 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ عمارت میں مقیم تمام 3820 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ اور جنوبی افریقہ آسٹریلیا کو شکست دے کر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن بن گیا۔ لارڈز میں کھیلے گئے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں جنوبی افریقہ نے 282 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ آسٹریلیا کو 5 وکٹ سے شکست، ایڈن ماکرام نے دوسری اننگ میں فائٹنگ سینچری بنا کر جنوبی افریقہ کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔